نمبر 208 سورہ ہود آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے مہمانوں اور ان کے پاس لائی جانے والی خوشخبری کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جیسا کہ آپ نے پہلے سماعت فرمایا کہ آپ پر خوف لاحق ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، مہمان فرشتے جو مہمان کی صورت میں آئے تھے کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف لاحق ہوا کہ یہ آخر کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ پھر جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں ہم، اور خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کو، بیٹے کے بھی پوتے کی بھی، تو وہ خوشخبری سن کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خوف تھا وہ زائل ہو گیا، وہ خوف سارا زائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف ختم ہو گیا، وجاءته البشرى، اور خوشخبری ان کے پاس پہنچ گئی، بیٹے کے پیدا ہونے کی اور پوتے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ان تک پہنچ گئی، تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ صرف خوشخبری لانا ہی ان کا مقصد تھا، تو وہ تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، جیسے واہی لانے کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا تھا، اتنے فرشتوں کا آنا یہ کسی اور بات کی طرف مشیر ہے، اس سے جو ہے نا وہ کچھ اور ہی معلوم ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یعنی ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرشتوں کی تعداد کو دیکھ کر کے آپ کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی کہ آخر یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے، وہ خوشخبری لانے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، وہ آتا اور ہمیں اطلاع دیتا اور چلا جاتا، لیکن یہ اتنے سارے جو ہیں یہ کام کوئی اور بھی ہے، ان کو صرف اس لیے نہیں آئے کہ مجھے آگے بتائیں کہ آپ کے گھر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، ان کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے، اس طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس قرینے سے سمجھ گئے کہ ان کی تعداد اتنی بڑی ہے، خوشخبری لانے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، دو ہو جاتے چلو، لیکن یہ اتنی ساری تعداد جو ہے ان کی، یہ کوئی اور بات ہے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرشتوں سے آپ نے پوچھا کہ صرف خوشخبری لائے ہو یا کوئی اور بھی کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خوشخبری بھی لائے ہیں آپ کے پاس، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی آئے ہیں، ساتھ ان پر عذاب بھی نازل کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کام ہمیں اکٹھے ہی تفویض فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر ہوا کیا جی، یہ دیکھیں آیہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہوا، وجاءت البشرا، اور ان کو خوشخبری پہنچ چکی، تو یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہ ذہن میرے، یہ جھگڑنا جو ہے یہ وہ والا جھگڑنا نہیں ہے جو آج کل آپ جھگڑے دیکھتے ہیں، اس سے مراد مجادلہ احسن ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ فرمائیں، تبلیغ والا معاملہ فرمائیں، مجادلہ فرمائیں ان کے ساتھ، لیکن احسن طریقے کے ساتھ، ہیں جی۔ تو یہاں پر بھی وہ مجادلہ جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ظاہر ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے صادر ہو رہا ہے، یہ ناز والا ہے، ابھی ٹائم دے دو تھوڑا سا، ہیں جی۔ لوط علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی محنت کرنے دو، تھوڑا اور وقت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو ان کو، ہیں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کسی بندے کو ایسے پکڑ رہا ہوتا ہے، زور زور سے بھینچ بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوتی، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کوئی بندہ کسی کے دروازے سے ناراض ہو کے نکلنے لگے تو ظاہری بات ہے وہ کیسے پکڑتے ایک دوسرے کو،
چھینا جھپٹی بھی ہو جاتی ہے، سامان اس کا کھینچ کے نیچے رکھے گا، اس کا بریف کیس کھینچے گا، اس سے بیگ اور تھیلا کھینچے گا، اس سے نہیں میں نے نہیں جانے دینا، آوازیں بھی اونچی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن چونکہ وہاں پہ نیت جو ہے وہ نفرت بونے کی نہیں ہوتی، وہاں پہ نیت جو ہے وہ لڑائی کرنے کی نہیں ہوتی، وہاں پہ بظاہر لڑائی ہو رہی ہے، یہ لڑائی محبت کی کہلائے گی۔ یہ کیا کہلائے گی؟ محبت کی لڑائی کہلائے گی۔ اسے کہیں گے مجادلہ احسن یا مجادلہ حسن کہیں گے اس کو، یعنی لڑائی تو ہے لیکن اچھی لڑائی ہے۔ کون سی ہے؟ اچھی لڑائی ہے۔ اس کے ہاتھ سے سامان بھی چھینے گا، ہاں جی، پیار کے ساتھ، ہاں جی، چونکہ اس کا داعیہ جو ہے اس کی منشا محبت ہے، تو اس لیے اگرچہ لڑائی کی صورت ہی پیدا ہو چکی ہے پوری کی پوری، لیکن اس کو لڑائی نہیں کہیں گے ہیں۔ اس کے ساتھ یعنی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ منانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ لڑائی جو ہے اس کی بنا جو ہے وہ ناز پر ہے، ہاں جی، اپنا سمجھ کے اس کو جناب اس طرح کر کے چھینا جھپٹی کر رہا ہے، سامان کھینچ رہا ہے، اس کے ساتھ اونچا بھی بول رہا ہے، نہیں میں نے نہیں جانے دینا آپ کو، کبھی بھی آپ نہیں جا سکتے ہمارے گھر کے باہر، بولتے نہیں بولتے ایسے ہیں، سامان بھی کھینچیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اس کو کوئی بھی بندہ پوری دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، سامان چھین لیا اس سے، یہ کر دیا وہ کر دیا، دروازے سے دھکا مارا ہے اس کو، نہ بھائی نہ۔ تو یجادلنا فی قوم لوط جو ہے، اس سے مراد کئی لوگ جو ہیں وہ والا جھگڑا لیتے ہیں کہ جناب وہ لڑ پڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، نہ یہ وہ والا لڑنا نہیں ہے، یہ وہ والا لڑنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جب دیکھا حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، اور بات بھی کس سے کر رہے ہیں؟ رب تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، رب تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا میرے آقا علیہ السلام کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو ہم سے بات کر رہے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور ایسے انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ لڑ رہا ہو۔ تو بھائی ذہن میں رہے یہ لڑنا وہی ہے جو ناز والا لڑنا ہے، ورنہ رب تعالیٰ کے سامنے تو کوئی پر نہیں مار سکتا، رب تعالیٰ کے سامنے تو کوئی جناب آنکھ نہیں جھپک سکتا، خلاق کائنات کی بارگاہ میں کوئی اس طرح بولے نہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بھئی وہاں پہ بھی جو مجادلے کے الفاظ آتے ہیں یہ وہ مجادلہ احسن ہے، یعنی لاڈ والی، ناز والی، پیار والی لڑائی جس کو کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ اس بات کو میں کھولوں تو بہت لمبی چوڑی چلی جائے گی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے باہم معاملات، پھر صحابہ کرام کے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات، وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، میں لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں ہم سے لڑ پڑے ابراہیم علیہ السلام، تو بھئی یہ لڑنا جو ہے یہ پیار والا ہے۔ کون سا ہے؟ پیار والا ہے، ناز والا ہے، یعنی منت ترلے کے انداز میں، یا اللہ مہربانی فرما، تھوڑا وقت دے دے ان کو، تھوڑی مہلت دے دے۔ لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے انسان بن جائیں۔ اور ساتھ دوسری یہ بھی بات ذہن میں تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے کہ یہ جو عذاب بھیجنے آئے ہیں، عذاب آئے ان کی قوم پر جو گندے بندے تھے، تو ساتھ جو ہے نا لوط علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ہیں جی۔ ایک دم سے ذہن اس طرف بھی گیا کہ جناب کہیں یہ نہ ہو کہ لوط علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ دو فکریں یہ کھائے جا رہی تھیں، جس بنا پر یہ معاملہ پیش آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لڑتے رہے کس کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بیان فرما دی کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں آخر ایسا کیوں معاملہ پیش آیا ان سے، کیوں کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہ ہمارے فرشتوں سے جناب وہ لڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، فرمایا کہ ابراہیم جو نا بڑے حوصلے والے تھے، بڑی برداشت والے تھے، چل چھڑ دو، رہنے دو، تھوڑا اور دیکھ لو، تھوڑا اور دیکھ لو، ایسی طبیعت والے تھے۔ اواہ، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے تھے، منیب، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے والے تھے۔ بتائیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود چونکہ طبیعت ان کی ایسی تھی تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم کو تھوڑا وقت دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، وہ لڑائی پیار والی ہی تو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی شان بیان فرمائی ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ میں کہ ان ابراہیم جو ہے وہ حلیم بھی ہے، اواہ بھی ہے، اور منیب بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم جو ہے وہ حلیم بھی ہے، اواہ بھی ہے، منیب بھی ہے۔ میں یہ اس کے مزاج میں تھا،
یہ اس کے مزاج میں تھا، اس کی طبیعت میں ہم نے نرمی رکھی ہوئی تھی، حلم، حوصلہ، بردباری، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کی طبیعت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے میرے ابراہیم جو ہیں وہ فرشتوں سے لڑ پڑے، فرشتوں سے جھگڑ پڑے قوم لوط کے بارے میں، کہ فرمایا کہ ابھی ان کو وقت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ دو باتیں مزید کھولنے والی ہیں، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک طرف جو ہے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف قوم لوط کی تباہی کا پیغام آ رہا ہے۔ جی، اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری، یعقوب علیہ السلام کی پیدائشی خوشخبری، اور دوسری طرف پوری قوم لوط جو ہے ان پر عذاب آ رہا ہے۔ ایک ہی سفر میں دونوں کام، یعنی ایک کو ہنسایا جا رہا ہے، دوسرے کو رلایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کرتے ہیں ہم اس بات پر تاکہ بات کھلے، اور اس میں ہمارے لیے کیا عبر ہیں، یعنی عبرت کے علامتیں، عبرت کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک ہی سفر میں فرشتوں نے ایک ہی بار میں بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری بھی سنائی، اور بھتیجے کی قوم کی تباہی کا پیغام بھی سنایا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرشتے آتے اور سیدھے جا کر کے ان کو خوشخبری سناتے، یہاں سے خاموشی سے نکل جاتے، وہاں جا کر ان کو تباہ کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہی دونوں خبریں دی گئیں۔ کتنی بڑی بات ہے غور کرنے والی ہے نہیں یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جو نافرمانی کر چکی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی، اس قوم کی تباہی کا حکم جس دن آیا نا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم، ایک اور امت کے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ ارادے کو ظاہر فرمایا۔ ارادہ تو پہلے ہی تھا اللہ تعالیٰ کا، ارادے کو ظاہر فرمایا، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے والی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں آتے انہوں نے بھی بعد میں نافرمانی کر دی رب تعالیٰ کی، بنی اسرائیل نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے دونوں فیصلے ظاہر فرمایا اپنے، قوم لوط پر عذاب کا، اور دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے، 12 قبیلے بنے ہیں جی، وہ 12 قبیلے اور ان کی نسلیں ساری کے ساری پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرعون کا جو تختہ تھا وہ سارے کا سارا الٹ دیا، ہیں جی، پھر اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا، ہیں جی، مزید غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ میں تم جاؤ، جا کر کے القدس کو بھی فتح کرو، القدس کو جا کر کے فتح کرو، مسجد اقصیٰ کو فتح کرو جا کر کے، یعنی کہ وہاں پہ جو دین دشمن قابض ہو چکے تھے ان کو جا کر کے وہاں سے نکالو، قوم جبارین جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہیں، وہ پھر ٹھہر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو پھر ان کے جو وڈیرے بوڑھے تھے سب کو ختم کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر بچوں کو جوان فرمایا اللہ تعالی نے، ہیں جی، ان کو پھر جذبہ جہاد عطا فرمایا، انہوں نے جا کر کے فتح فرمایا، ہیں جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی دن کے اندر دونوں خبریں سنائیں جی، دونوں خوشخبریاں، قوم لوط کی تباہی کی خوشخبری اور ایک نئی امت کے اٹھانے کی خوشخبری، کہ ایک نئی امت جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سبق دیا، یعنی بتایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ قوم اگر ہم تباہ کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم ایک فرما بردار قوم بھی اٹھانے جا رہے ہیں، اس کے ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس جو فرما بردار قوم ہوگی اس کے دادے کو ہم اس کے دادے کی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ کو، اس قوم کے پھر ابا کی خوشخبری سنا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ حکمت بھی اب کھل رہی ہے کہ ساتھ یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، کیونکہ بلا واسطہ جو ہے وہ 12 بیٹے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئے، وگرنہ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا۔ جس بیٹے سے یعنی جس پوتے سے وہ 12 بیٹے پیدا ہونے تھے، ان سے پھر 12 قبیلے بننے تھے، ان کا یعنی یعقوب علیہ السلام کا ذکر رب تبارک و تعالی نے ضرور فرمایا ہے، چونکہ اشارہ ایک امت کی تباہی سے دوسری امت کو لایا جا رہا تھا، تو دوسری امت کے جو ابا جی بن رہے تھے بلا واسطہ، ان کا ذکر رب تبارک و تعالی نے اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا لازم فرما دیا، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی بات ہے ویسے، ہیں جی۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ ایک تو ہم نے سن لیا کہ ایک قوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تباہ فرماتا ہے تو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کو لے بھی آتا ہے،
ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو لے بھی آتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس وقت جو ہے وہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ظاہر فرما چکا ہوتا ہے، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ بہت ساری مثالیں یعنی کہ شریعت اسلامیہ میں، احادیث مبارکہ میں اور باقی بات کی تاریخ اسلامی میں موجود ہیں۔ حضرت ایک کام کا بندہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پھر دوسرا کھڑا کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال آپ کی وفات ہو رہی ہے اسی سال اس امت کا مجدد امام شافعی رضی اللہ عنہ پیدا ہو رہے ہیں، اسی سال، ہاں جی۔ اور بعد نے تو مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ اندازہ لگائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جیل کی قید و بند کی صحبتیں آپ نے برداشت کی۔ پتہ ہے آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مدرسہ کہاں پہ تھا؟ عراق میں، بغداد میں نہیں تھا، عراق چونکہ تھا لیکن کوفے میں تھا آپ کا ادارہ، آپ کا مدرسہ، آپ کا کاروبار، پورا مارکیٹ تھی آپ کی، کپڑے کی کام تھا آپ کا، وہ کام آپ کا بغداد میں تھا، یہ عراق میں تھا، مزار آپ کا بغداد میں۔ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا اس بات پر، ہے یہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے قید کروایا گیا تھا، قید کی حالت میں بیڑیاں ڈالی گئیں آپ کے پاؤں میں، آپ کے ہاتھ باندھے گئے، اونٹ پہ رکھا گیا، وہاں سے آپ کو بغداد لایا گیا، بغداد معلیٰ میں، بغداد مقدسہ میں آپ کو قید کیا گیا، وہیں پر آپ کو زہر دیا گیا۔ تو ایک امام ہے، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ قید خانے سے ایک جنازہ باہر آ رہا ہے، 4 بندوں نے وہ جنازہ پکڑا ہوا ہے، کوئی آگے پیچھے کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والا بھی نہیں ہے۔ کہتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امت کا سراج ابو حنیفہ ہے، فوت ہو گئے۔ یہ جنازہ آ رہا ہے امام ابو حنیفہ کا، 4 بندے اٹھائے ہوئے۔ تو وہ جو غلبہ حق کے لیے آپ نے کام کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے، ہیں جی، اسی طرح کا کام اللہ تبارک و تعالی امام شافعی رضی اللہ عنہ سے لیا۔ وہی قید و بند یہاں، وہی قید و بند وہاں، جو معاملات ان کو درپیش ہوئے وہی معاملات ان کو درپیش ہوئے، جو کوڑے امام اعظم کو لگائے گئے وہی کوڑے جو ہے نا آپ کو لگائے گئے۔ اندازہ لگائیں نا، تو یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس دن قوم لوط کی تباہی کا فیصلہ ظاہر فرمایا اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی امت کے اٹھانے کا فیصلہ ظاہر فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم پرانے بندوں کے کام سے مطمئن نہیں ہیں، جو ہمارے اہل حق علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کام سے مطمئن نہیں ہیں، تو پھر کم از کم ایک بندہ اور تو کھڑا کرے نا اس جیسا کام کرنے والوں جس پہ آپ مطمئن ہوں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کو قوم لوط پسند نہیں، اللہ نے ان کی تباہی کا فیصلہ سنانے کے، تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے، تو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ قوم کھڑا کرنے کے لیے بھی خوشخبری سنانے کے لیے انہی فرشتوں کو بھیجا ہے۔ وہی فرشتے آ کے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں تو ایک قوم نہیں آ رہی ہے پھر پیچھے سے۔ اگر آپ کو بھی کسی بڑے کے کام کے ساتھ اطمینان نہیں ہے تو آپ بندہ تو دیکھ کم از کم کھڑا تو کریں، فلانا صلح کلی، فلانا بد مذہب، فلانا فلاں بھی، جو بھی بندہ دین دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو کر لڑ رہا ہے سارے بیکار ہیں، ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہے کون پھر؟ آپ وہ بندہ بھی تو بتا دیں ہمیں۔ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں صرف شیطانیاں کر سکتا ہوں، ہاں جی، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہوں، فیس بک پہ ٹرینڈ چلا سکتا ہوں، ہاں جی، میں انسٹاگرام چلا سکتا ہوں، فلانا بد مذہب تو فلانا بد عقیدت تو فلانا یہ تو فلانا یہ، میں یہ کر سکتا ہوں۔ بھائی پھر آپ بندہ بھی تو کھڑا کریں نا، جو کام ہم نے کیا ہے وہ تو غلط ہے، تو پھر آپ جو امت کی رہنمائی کے لیے آپ ہی دے دیں کوئی، نہیں میں تو نہیں دے سکتا بھائی، پھر آپ کر کیا سکتے ہیں بھائی؟ سنت الہیہ تو یہی ہے، ایک قوم کو رب تعالیٰ نے فارغ کیا ہے تو دوسری قوم کے لانے کی خوشخبری اسی وقت ہی سنائی ہے رب تعالیٰ نے۔ بلکہ مزے کی بات دیکھیں، فرشتوں نے آتے ہی قوم لوط کی تباہی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آتے ہی ایک نئی قوم کے اٹھانے کی خوشخبری سنائی ہے۔ بعد میں آگے فرمایا یار گھر میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں نا، گھر پرانا ہو جائے نیا گھر بنانے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ نیا گھر بنانے سے پہلے پرانا توڑ دیتے ہیں، تو پھر کپڑے جو ہیں بندے کے پرانے ہو جائیں تو نئے کپڑے سلنے کے تیاری کرنے سے پہلے پرانے اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو کیا طریقہ ہوا پھر؟
ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری مثالیں ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، اپنی ضروریات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن دین کی ضرورت وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اکابر سے بدظن ہو جانا، اپنے اسلاف سے بدگمان ہو جانا، یہ ہمارے طبقے کے جو مشٹنڈے قسم کے ہیں، ہاں جی، بیکار قسم کے نوجوان طبقہ ہے، اور منڈیر پارٹی جو ہے، انہوں نے جناب یہ شیوا بنایا ہوا اپنا، بات بات پہ ایسے ہی فلانا جی بدتمیز ہو گیا، فلانا سلو کلی ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا ڈھمکانا ہو گیا۔ بھئی تو کیا ہوا پھر؟ تو بھی تو بتا، جو کچھ تو نے کیا وہ دے امت کو۔ پھر نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اندازہ لگا، ایک جگہ پہ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کتاب چھاپنا چاہتے ہیں، ہم اذان یمامہ ختم نبوت پر کتاب ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چھاپیں۔ اس نے کہا، بعد میں اس کے ذہن میں اپنے پیر سے تو پوچھا کو نہیں، اس نے جب اپنے پیر سے پوچھا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہی چھاپو یار، آپ یہ کیوں چھاپتے ہو؟ تو ایک دم بندہ ٹھہر گیا، رک گیا۔ اس نے کہا کب نہیں چھاپتے، وہ بزرگوں کی کتاب چھاپیں گے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا پیارے بھائی بات سنیں، بزرگوں کی کتابوں سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ موجودہ دور کی ضرورت کو دیکھیں۔ موجودہ دور میں جو مرزائیوں کے نئے اعتراضات آ رہے ہیں، ان کے جوابات تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ان کو اخذ کرنا، ان سے استدلال کرنا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ موجودہ دور میں بھی جو قادیانی نئے اعتراضات لا رہے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات ہمارے بزرگوں کی کتابوں بلکہ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں، لیکن عوام جو ہے ان سے استدلال نہیں کر سکتی، عوام ان کو جواب نہیں دے سکتی۔ اس کے جواب کے لیے کسی بندے کا ہونا ضروری ہے جو ان کے جوابات جو ہیں وہ نئے طرز کے سوالات، نئے طرز کے اشکالات کو نئے طرز میں جوابات دے، ان کو تو وہ لانا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے کوشش کی ہے، ابھی تفسیر ختم نبوت شریف چھپی ہے ہماری، تو ہم نے ان کی کتابوں سے، ہم نے ان کی ایسے سمجھے کہ نئے اعتراضات جو نیٹ پر آتے تھے وہ بھی ہم نے تلاش کیے ہیں، بالکل نئے اعتراضات ان کے، نئے اشکالات ان کے، نئے دعوے ان کے، کوشش کی ہم نے کہ سارے ڈھونڈے جائیں، سارے تلاش کیے جائیں، پھر ان کے جوابات لکھے جائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل موجودہ دور تک جتنے بھی ان کے نئے اشکالات تھے، کوشش کر کے ہم نے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے سب کے جوابات دیے۔ اب بزرگوں کی کتابوں سے اخذ کرنا تو مشکل ہے، ہاں جی۔ اور پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک عربی کا شاعر ہے، ایک نے کہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے ابا جی ہیں، آپ کے ابا جی کہاں ہیں وہ لائیں، آپ کے ابا جی کہاں ہیں وہ لائیں۔ تو دوسرے شاعر نے کہا، اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے ابا جی ہیں، انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں میں یہ بیٹھا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے تو آئے، کہ نہیں، میرے جیسا ہو تو آئے۔ پھر تو بھائی یہ کہنا کہ آج بھی چلے جائیں آپ ان کے پاس، تو میرے دادا جی یہ فرماتے تھے، میرے ابا جی یہ فرماتے تھے، بندہ پوچھے بھی آپ کیا فرماتے ہیں، کہتے میں تو گھننا ہوں جی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جب کہہ نہیں سکتا تو فرمانا تو دور کی بات ہے نا بھائی نا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ خلاق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں فقہ القرآن۔ کیا کہتے ہیں؟ فقہ القرآن۔ ہاں، یہ قرآن کی فقہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک قوم کو تباہ فرما رہا ہے اور دوسری قوم کے لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ میں کہ وہ قوم بیکار ہو گئی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ختم کر کے نئی قوم لا رہے ہیں، نئی قوم لا رہے ہیں۔ آپ کو بھی اگر پسند نہیں ہے تو پھر آپ ان کے پائے کا بندہ لائیں۔ ہیں جی، دشمن تو کھڑا ہوا ہے سامنے، وہ تو روزانہ حل من مزید اور مبارزت کے چیلنج دے رہا ہے، آؤ کون ہے مقابلے کرنے والا۔ بھئی جو آپ کے جو بوڑھے، آپ کے جو بزرگ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں، اگر آپ ان کے کام پہ مطمئن نہیں ہیں تو پھر ان جیسا کام آپ کر لیں۔ آپ کی تو کل کمائی صرف یوٹیوب ہے اور 2000 بندے آپ کے سبسکرائبر ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں آپ کے نامہ اعمال میں، نہ آپ کے نام اعمال میں دین دشمنوں کا رد ہے، نہ لبرل سیکولر کے لیے چیلنج ہے، نہ کوئی اور آپ کے نام اعمال میں کچھ ہے۔ آپ جو ہے بس وہ 4 مسئلے اٹھا کر کے انہی کو لے کر کے جناب ایسے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا باندر کو مل گئی پھٹکڑی، اس نے کہا میں بھی پنساری ہوں، اس نے کہا میری بھی منصورہ بازار میں بڑی دکان ہے بھائی جی، میں بھی حکیم ہوں، دوائیاں دیتا ہوں، نسخے تجویز کرتا ہوں، بیماریوں کی تشخیص کرتا ہوں۔ نہ بھائی نہ، ایسے نہ کریں، مہربانی کریں۔ خلاق کائنات نے یہ فقہ القرآن واضح کر رہی ہے اس مسئلے کو کہ اگر آپ ایک پہ مطمئن نہیں ہیں تو دوسرا اس کے پائے کا لائیں، پھر اس کے پائے کا لائیں، پھر کھڑا کریں اس کے مقابلے میں، لیں جی یہ آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آیہ مبارکہ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا اور خوشخبری پہنچ چکی تو یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے قوم لوط کے معاملے میں جھگڑنے لگے ہیں جی۔ اور فرمایا ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، فرمایا کہ ہمارے ابراہیم جو ہیں یہ حلیم بھی ہیں، اواہ بھی ہیں اور منیب بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گفتگو اتنے تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کل مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔